جی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ شربت، یہ حلیم، یہ کھیر وغیرہ اور بریانی وغیرہ نہیں کھائیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ تو دیکھیے ایک حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی جن کاموں میں ہو رہی ہے، خالق یعنی اللہ جس کام سے ناراض ہو رہا ہو، اس کام میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کھانے کھلاتے ہیں وہ کھلانے کے بعد ہاتھ میں جوتا بھی لیے رہتے، اور ادھر کھلایا اور ادھر جوتا مار دیا کہ تم لوگ جو ہے کھاتے کھا لیتے ہو، کھلاتے نہیں ہو، بناتے نہیں ہو، نیاز کا کھا لیتے ہو، فاتحہ کا کھا لیتے ہو، لیکن کھلاتے نہیں ہو۔ اور ہمارے جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، وہ یہ کہہ کر کے رزق ہے بھائی، رزق کو پھینکیں گے تھوڑو، رزق کھا لیں گے، اپنی طرف سے کسی بھی حلال چیز حلال ہونے کے ریزن خود گڑھ لیا کہ وہ رزق ہے۔ اچھا پھر نام کا دو مطلب ہے، اس یہی وجہ ہے کہ اچھا یہ امام حسین کا نام کا اس لیے نہیں کھا رہے، اچھا یہ بڑے پیر صاحب کے نام کا اس لیے نہیں کھا رہے، اچھا یہ فلانا بزرگ کے نام کا اس لیے نہیں کھا رہے۔ اگر نام سے کھانا منع ہے تو پھر بتاؤ عقیقہ بھی تو نام سے ہوتا ہے، قربانی بھی تو نام سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے نام نام دونوں چیزیں الگ الگ، ایک یہ کسی کے نام کا ہونے کا ایک مطلب یہ کہ اس کی تقرب، اس کی رضا حاصل کرنے، ایک، اور نام سے ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب پہنچانا، عقیقہ ہے، قربانی ہے۔ اس اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، جس بندے کی طرف سے یہ قربانی کی جا رہی ہے ثواب اس کو ملے، جس بندے کا عقیقہ ہو رہا ہے ثواب اس کو ملے، نام سے مطلب یہ ہوتا ہے ثواب ملے۔ چلیے مان کے چلیے گا محرم کی سبیلوں میں جو مخصوص کھانے تیار کر کے بانٹے اور کھائے اور کھلائے جاتے ہیں، اگر اس عمل سے مقصود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرب نہیں ہے بلکہ ان کو ثواب پہنچانا ہے، تب بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مقصود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے شہدائے کربلا یا دوسرے مرحومین کے لوگوں کی روحوں کو ثواب پہنچانا ہو، تب بھی ایصال ثواب کے لیے کسی خاص دن یا تاریخ کو اپنی طرف سے متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے۔ شریعت میں ایصال ثواب کے لیے جب 10 محرم کی قید نہیں لگائی تو اپنی طرف سے 10 محرم یا 9 محرم کے دن کو متعین کرنا یہ شریعت پر زیادتی ہے جو کہ بدعت میں داخل ہے۔ چھٹا ریزن برسی کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جس دن کسی کی وفات ہو ہر سال اسی تاریخ کو اس کے لیے صدقہ یا ایصال ثواب کرنا ضروری ہے، یا کم از کم زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے تھے، اس لیے ہر سال 10 محرم کو یہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو برسی کہتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے اگر جس عقیدے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ عقیدہ جو ہے من گھڑت ہے، کیونکہ شریعت میں برسی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ساتویں وجہ ایصال ثواب علی الاعلان کرنا، ایصال ثواب کے لیے عمل میں اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کے لیے چھپ کر عمل کرنا زیادہ مناسب اور افضل ہے۔
لیکن ان لوگوں کو اگر چھپ کر صدقہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ چھپ کر صدقہ کرو، تو وہ ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کہا جائے کہ بھائی تم جتنے کی بریانی بناؤ گے، جتنے کا حلیم بناؤ گے، جتنے کا شربت تیار کرو گے، اتنے پیسے آپ کسی غریب کو خاموشی سے دے دیجئے، تو وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ الگ اعلان، بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے کھانے کھلوانے سے وہ باز نہیں آتے۔ آٹھواں ریزن، صدقہ غیر مستحق کو کیا ہے نا، صدقے کے اصل مستحق کون ہے؟ غریب ہے، اور ان کو کیا دینا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔ لیکن صدقے کے غریب لوگ ہیں، مگر محرم کے اس کھانے جو 9 یا 10 تاریخ میں سبیلوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، یا اس پینے کی چیز جو شربت ہو، کافی ہو، چائے ہو، یا کچھ اور بھی ہو، خاص اس شربت کو صرف غریبوں میں تقسیم کرنے کی کا عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا، اور بلا فرق کے، بلا کسی امتیاز کے ہر ایک کو شریک کر لیا جاتا ہے، بلکہ امینوں اور بڑے لوگوں یا اپنے جاننے والوں کو خاص طور پر اس کھانے میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ ایک دعوت کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ غریب صرف برائے نام ہوتے ہیں، بلکہ بہت سی دفعہ تو برائے نام بھی نہیں ہوتے۔ ان حالات میں اس دعوت اور کھانے کی تقریب کو کون یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے یہ ایصال ثواب کے لیے؟ ورنہ میری بہنوں، ہم اور آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ بچپنے میں نے جو کچھ منظر دیکھے، ہمارے یہاں معصوم بچوں کے کرانے کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں خوب معصوم بچے کراتی ہیں، بہت اچھا کام، لیکن وہیں پر بڑی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں، بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کام پر معصوم بچے بولے تھے، یہ کہا تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں معصوم بچے کھلاؤں گی، تو ایسی صورت میں آپ جو کھانا تیار کر کے کھلائیں، وہ کھانا صرف غریب کے ہی بچے کھائیں۔ یہ نند کے، باورچ کے، جٹھانی کے، سب کے بچے، اور آدھے تو بلکہ آدھے سے زیادہ اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں، ان کو کھلا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی جو ہے نظر پوری کر لی، یہ بالکل غلط۔ اور آپ ویسے ہی، آپ نے کسی کو بولا نہیں ہے، ویسے ہی معصوم بچے کھلا رہے ہیں، تو اس میں اپنے گھر کے بچے ہوں یا باہر کے ہوں، غریب کے ہوں، امیروں کے ہوں، جائز ہے، درست۔ لیکن آپ نے اگر معصوم بچے بولے ہیں کسی کام پر، مثلا میرا فلاں یہ کام ہو گیا تو میں معصوم بچے کھلاؤں گی، تو ایسی صورت میں یہ صرف بولنے والا معصوم بچے کا جو ہے، غریب کے بچے ہی کھائیں، امیر کے بچے شامل نہیں ہو سکتے، اور اپنے گھر کے خاندان کے بچے بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں پر معصوم بچے کرائے جاتے، جو بچہ انتہائی غریب ہوتا ہے، یقیناً اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر سلیقہ نہیں ہوتا، گندا میلا کچیلا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہم لوگ کس طرح کا اس سے سلوک کرتے ہیں؟ اس کو بالکل گھر کے کونے پہ بیٹھا دیتے، دروازے کے جسٹ برابر، ایک اس سے کہتے تم یہی بیٹھ رہی ہے، یا آگے میں جاؤ، آگے میں جاؤ، اس کو الگ سے دے دیتے ہیں، بیچارہ الگ چھٹ کر کھائے گا۔ مالداروں کے بچے، یا جو بچے اچھے شکل و صورت کے ہیں، اچھے لباس کے ہیں، ان کو بہت پیار سے کھلا رہے ہوتے ہیں، اندر روم میں بیٹھا کر کھلا رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے گندے سندے سے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کیسا امتیاز کرتے کہ ان کی انسلٹ کرتے کہ وہیں پر ان کو دروازے پہ بیٹھالتے ہیں، اور ان کو ٹوٹے پھوٹا پلیٹ میں یا جھوٹی پلیٹ میں یا گندی پلیٹ میں نکال کے کھانا دے دیتے ہیں، بیچارے الٹا سیدھا کھاتے ہیں، چلے جاتے۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے جن کو ہم نے کبھی سکھایا نہیں ہوتا، ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ بیٹا جاؤ اپنے دوستوں کو بلا لاؤ، تو وہ دوستوں کو بلانے جاتا تو اس میں وہ غریب بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اس غریب بچے کی ہمارے بچے سے لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے، یا ہمارا بچہ انتہائی پاک صاف ستھرا رہتا ہے، اس لیے اس سے گندے بچوں سے نفرت ہوتی ہے، تو اس بچے کو وہ دھکے دے دیتا ہے یا دروازہ بند کر لیتا ہے کہ نہ نہ نہ، تم نہیں آؤ گے، تم نے ہمیں فلاں جگہ مارا تھا۔ اس طرح کے فرق ہوتے ہیں، میں نے اپنی بچپن میں اپنی ذات پر محسوس کیا، میرے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے گئے، غربت کی وجہ سے، کپڑے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، بالکل گھر کے دروازے پر بیٹھا دیا گیا،
اور اس سے کھانا کیا کھایا جاتا، بلکہ دل پھٹا ہے اور ایسا لگا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلا آؤ۔ یہ مجھ پہ گزری ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جمعرات میں کچھ نہ کچھ بٹوانے کا پہلے بہت زیادہ تصور تھا۔ جمعرات میں ہو سکتا ہے ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے اس لیے بانٹتے ہوں کہ جمعرات اور سوموار میں اللہ رب العزت کے حضور میں جو ہے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو شخصوں کے، جس کے سینے میں حسد ہو یا جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہو، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس نیت کی وجہ سے جمعرات میں تقسیم کرنے کا ایک عام رواج تھا۔ ہر گھر کے دہلیز پر بڑا یا چھوٹا بچہ کھڑے ہو کے یہ آواز لگاتا، لو بالی بچے بتاشے، تو کوئی ریوڑی بانٹ رہا ہے، کوئی الائچی دانے بانٹ رہا ہے، کوئی سوجی کا حلوہ بانٹ رہا ہے، کوئی کیسے تقسیم کر رہا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا بڑا امتیاز ہوتا ہے۔ اب یہ ہاتھ پھیلایا، لاؤ ہمیں دے دو، بچے ہاتھ پھیلاتے، کوئی دو پھیلا لیتا، چالاک بچے کوئی ایک ہی پھیلا لیتا ہے۔ ہمارا وہ بچہ جس کو ہم نے کبھی سکھایا نہیں، وہ چمچ بھر بھر کے رکھ رہا ہے، اپنے دوستوں کو دے رہا ہے، اور اتفاق سے جو غریب بچہ ہے وہ ہمارے بچے کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ نہیں ہے، تو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر خالی چمچ مارتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، تم جاؤ، تم نے ہمیں مارا تھا، تم نے ہمیں جو ہے وہاں پر ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر سے بھگایا تھا۔ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کیسے ہاتھ پھیلا ہوا، جو ہاتھ پھیلا ہے اس ہاتھ میں کچھ نہ دے کر اس کو کیا ہے دھتکار دیا جائے، یہ کتنا اللہ کو کے غضب کو دعوت دینے والا کام۔ وہ بچہ تو معصوم ہے ہمارا، لیکن کنٹرول ہم نے نہیں کیا، تربیت ہم نے نہیں دی، اس لیے کہیں نہ کہیں ہم اس بات کے جو ہے مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو ایصال ثواب اعلان کرنا، حالانکہ اتنا آیا کہ ثواب کی نیت سے اگر کہہ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، اخلاص بے حد ضروری، اور اخلاص جبھی آئے گا جب کہ چھپا کر دیا جائے، اور کتنا چھپا کر؟ پیارے آقا نے فرمایا دائیں سے دو، بائیں کو بھی نہ پتہ چلے۔ اور لیکن جتنے بھی صدقے کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر بڑی بڑی دیگیں اترواتے ہیں اور کھلواتے ہیں، ان سب سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگ بالکل چھپا کر دے دو تو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ اور صدقہ مستحق اور غیر مستحق سب کو دے دیا جاتا ہے بلا امتیاز۔ حالانکہ صدقہ اور ایصال ثواب جبھی ہوگا جبکہ اس کو مستحق لوگ کھائیں، اور صدقے میں بہترین صدقے میں کرنسی اور کیش دینا ہے۔ صدقہ نقدی کے صورت میں کیش کی شکل میں دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے، چھپا کر دینا آسان ہوتا ہے، اور غریبوں کے لیے زیادہ فائدے مند بھی ہے، کیونکہ غریبوں کی مختلف موقع پر مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پیسوں سے غریب اپنے ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، مثلا لباس کی ضرورت ہو تو پیسوں سے اس کو خرید سکتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو وہ لے سکتا ہے، اگر فی الحال اس کو ضرورت نہ ہو تو اپنی آئندہ کی ضرورت کے لیے پیسوں کو رکھ سکتا ہے، اور اپنے بال بچوں کو بھی ہر قسم کی ضرورت ان پیسوں سے پوری کر سکتا ہے، اور بال بچے اس کے پاس موجود نہ ہو تو دوسری جگہ ان کی ضرورت کے لیے یہ رقم بھیج بھی سکتا ہے، اور کھانے کو خاص کرنے کی صورت میں غریبوں کی ان تمام ضروریات اور سہولیات کا لحاظ نہیں ہوتا اور نہ ہی ممکن۔ ہم نے کھانا پہنچایا، 5 لوگوں نے غریب کو کھانا پہنچایا، اس کے گھر پہ فریج نہیں ہے، تو آپ فیصلہ کیجئے کہ ایسا تو نہیں اس کا پیٹ پیٹی ہے، انڈیا گیٹ تو ہے نہیں کہ 5 گھروں کے کھانا وہ سب کھا جائے گا، یقیناً کچھ کھائے گا، کچھ رہ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ فریج نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہی ہوگا۔ اور اگر 5 لوگوں نے ایک مستحق غریب کو پیسے 100 روپے پہنچائے تو یقیناً بہت فائدہ، جتنے اس کی ضرورت میں آئیں گے وہ اتنے پیسے ضرورت میں خرچ کر لے گا، بعد باقی کے محفوظ کر لے گا، اور اپنی ہر ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تھی، تو صدقے میں غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے، اور صدقے میں غریبوں کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا یہ سب کچھ ہوتا ہے 9-10 کی سبیل میں تقسیم کیے جانے والے کھانے اور مشروبات میں۔
صدقے کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت کے مطابق ان کا تعاون کیا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کی سہایتا کی جائے۔ مثلا مریض کو دوا، مسافروں کو کرایہ یا ٹکٹ وغیرہ کا خرچ، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو لباس، جوتا سردی میں بے سر و سامان کو کمبل، رضائی اور گرم لباس وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ غریب کی ضرورت پوری کرنے کا خیال رکھا جائے، مگر یہاں تو ہر حال میں کھانا ہی کھانا یا شربت ہی پلانا ہے، چاہے غریب کو اس وقت کھانے پینے کی ضرورت بھی ہو یا نہ ہو، یا اس خاص کھانے اور مشروب سے اس کا ہو سکتا ہے پرہیز ہو، اور خواہ مریض دوا کے بغیر کرا رہا ہو، جسم ننگا ہو، سردی سے ٹھٹر رہا ہو، یا وہ لباس کے لیے ترس رہا ہو، مسافر اپنی منزل تک پہنچنے سے لاچار اور مجبور ہو، اور خواہ کتنا ہی پریشان ہو، ہمیں تو کھانا اور شربت پلانا ہے۔ اسی طرح غیروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ 11واں ریزن، اس عمل میں اہل بدعت اور غیروں کے ساتھ تشبہ ہے، اور ان کے ساتھ تشبہ گناہ ہے۔ اور نیز یہ کہ ان کے غلط عقیدے اور نظریے کی تقویت اور تائید اور تعاون بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام ریزن کی وجہ سے اس مروجہ رسم سے، یعنی 9-10 کو تاریخ و سبیل پر مخصوص قسم کے کھانے اور مشروبات کی تقسیم سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ تو آپ کی کلاس ہو گئی، آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تسلیم ممبر۔ مفتی صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے بھی بتایا اس طرح کی سبیل میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن مطلب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ محرم میں پانی وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں، تو میرے ایک جاننے والے ہیں جو ہیں تو شیعہ، لیکن وہ کچھ ویسے بھی کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کے طور پہ۔ جی تو ایسے ہی انہوں نے ایک سبیل ٹائپ کی لگائی تھی جس میں انہوں نے پیسے کلیکشن کر کے لوگوں کو پانی تقسیم کیا تھا، اور اس میں بہت شدید گرمی تھی۔ جی جی تو جی میں نے صرف اور صرف اس نیت سے کہ یہ کیونکہ گرمی بہت شدید ہے، اور اس وقت ہمارے یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے تھے، تو لوگ باہر سے بہت مسافر بھی آتے ہیں جی جی جن کو پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو صرف اس نیت سے میں نے اس میں اپنا جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ تعاون کیا تھا کہ صرف ضرورت مند کو اس کا فائدہ مل سکے، جی اور پیاسے کو پانی کی وہ مل سکے۔ میرا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ بالخصوص محرم کے لیے ہے یا سبیل کے مقصد سے ہے۔ تو کیا میرا یہ عمل بھی غلط رہا ہوگا، یا اس میں کچھ نہیں نہیں گنجائش بالکل نہیں، بالکل صحیح ہے آپ کا یہ عمل، بالکل صحیح ہے، نیت کی درستگی کے ساتھ یہ کیا گیا۔ بس اس میں تھوڑا سا غلط یہ ہوا کہ شیعوں کا، چونکہ ان کے عقیدہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب نہیں، بلکہ وہ کھانا اور پانی ان کو پہنچتا ہے، اور ان کی بھوک اور پیاس کو راحت ملتی ہے، وہ اسی عقیدے کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، لیکن جو آپ نے جو رقم دی تو اس رقم کو آپ نے یقیناً نیت کی درستگی کے ساتھ دی ہے تو جائز درست ہے۔ لیکن اب اسی طریقے سے بہن، اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے غیر ایمان والے تعلق والے ہیں یا شیعہ حضرات تعلق والے ہیں اور آپ سے ڈونیشن مانگتے، ایک مزید مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور وہاں پر جی آپ جی کو دینا مجبوری ہے، تو آپ ایسی صورت میں یہ کہیں، جیسا کہ آپ کی کوئی فرینڈ ہے زہرا خاتون ہے، آپ نے کہا لو زہرا خاتون، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آپ سبیل میں لگائیں یا کوئی اور کلا دیوی ہیں یا پاروتی دیوی ہیں، اور آپ ان سے یہ کہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے گणیش پوجا وغیرہ، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ جس میں چاہو کرو، ہم نے آپ کو دی۔ تو ایسی صورت میں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ گناہوں پر اور ظلم کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو، اور شرک سب سے، شرک کو ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، تو اس میں ہم معاون اور تعاون کرنے والے نہ بنے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈونیٹ کرتے وقت
جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے ہم یہ کہیں بھائی یہ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم نہیں جانتے آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں، ہم تو آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کو دے رہے ہیں یعنی اس کو ہدیہ دینا، اور غیر ایمان والے کو ہدیہ دے سکتے، یہ تعاون جی الگ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا عمل تو صحیح تھا، لیکن مزید آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دیا، آپ سمجھ گئے میں؟ جی بالکل بہتر، میں آئندہ اس بات کا بہت خیال رکھوں گی جو آپ نے بتایا ہے، جزاک اللہ۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی جی کہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ غیر اللہ پہ ہم وہ نہیں کرا سکتے ہیں، جیسے نیاز نظر کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، ثواب دیکھیے، ایصال ثواب تو شریعت میں ہے، ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ یا دن اور تاریخ نہیں، جیسے کہ ہم اور آپ کے سامنے کوئی مسافر ہے یا کوئی بیوہ آئی اور آپ سے کہا کہ بہن میری مدد کر دو، آپ نے فوراً پرس میں سے 100 روپے نکالے اور دے، آپ نے جو دیے ہیں نا یہ ثواب پہنچ گیا نا۔ اب جو مروجت جو طریقہ ایصال ثواب کا کہ جب تک وہ ایک مولانا صاحب یا ملا جی صاحب آئیں گے، پھر وہ 7 طرح کی مٹھائی اور 7 طرح کے پھل اور یہ چیزیں رکھ کر، پانی کا رکھ کر، جب تک وہ مخصوص طریقے سے جب تک نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ فاتحہ نہیں ہوگی ثواب نہیں پہنچے گا، یہ جو طریقہ ہے یہ مروجہ طریقہ اور اس کو لازم سمجھنا، یہ دونوں ہی غلط۔ اور آپ نے دیکھیے کسی بھی چیز، جیسے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک شربت پہ دے، جی 1 تاریخ سے، جی جیسے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک محرم کی شربت، 10 تک شربت پہ جیسے اپنے گھر ہی میں بنا لیتے ہیں گلاس میں اور پھر نیاز دے دی امام حسین کی، تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے اگر آپ اس نیت سے پلا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پہنچے، تو 10 محرم کو کیوں خاص کریں؟ آپ پہلے بھی 9 10 کو 8 کو 7 کو، بلکہ 11 12 14 محرم کو، اور شربتی کی وہ شکنجی بھی پلا دیں، شکنجی، روح افزا کا شربت، خس کا شربت۔ مطلب فاتحہ کا کرا سکتے ہیں؟ جی 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 مطلب کچھ بھی نظر کرا سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل، کچھ بھی، اور میں نے بتایا نقد اور کیش سے بہت زیادہ اس میں اخلاص بھی ہے، ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہوتی، ثواب تو جبھی تو پہنچے گا جو بھی ہم نظر کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، جبکہ جیسے میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے ابھی آپ نے کو بتایا، جی جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا نا غیر اللہ پہ نیاز، تو وہ نہیں چیز سمجھ میں آئی، وہ کیا چیز بتانا نہیں چاہ ہے، رہے تھے کہ ہاں جیسے اچھا غیر اچھا، اللہ کیا مطلب وہ سمجھ لیجیے بہت اچھی بات ہے آپ نے کہا، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اس کا ترجمہ ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جی کوئی ولی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ سب شامل ہے۔ اگر ان کی رضا جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر سال بھر کوئی مصیبت نہیں آئے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو مصیبتیں ہم پر آئیں گی، تو یہ غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کی تقرب اور قربت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ہو گیا، یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جائے تو بالکل درست ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی دن اور تاریخ اور کوئی چیز مخصوص نہیں ہے۔ آگے آپ کے سمجھ میں؟ جی جی جیسے ہم جب نیاز دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، اس کا ثواب نیاز اللہ، بالکل نیاز رسول بالکل اللہ کو پہنچ کے، اس بالکل کے بالکل بعد پھر سارے بالکل ولیوں کا۔ بالکل یہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بہن، ایک دفعہ میں گیا، کسی کا تیجا تھا، میں فاتحہ کے لیے گیا، تو بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھی، رشتے دار اس گھر کی تمام، اور بہت سارے مرد بیٹھے۔ جب میں اس گھر میں گیا تو گیلری میں ایک انتہائی گندے اور پھٹے کچیلے اور میلی کچیلی چادر اوڑے ہوئے ایک عورت جو ہے گردن جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ادھر سے گزرا، میں نے لوگوں سے کہا یہ کون ہے؟ کہ ارے مفتی صاحب یہ وہ ہیں جن کو ابھی فاتح لگنے کے بعد یہ فاتح کا سارا کھانا ان کو دیں گے۔ میں کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو دیں گے، ان کو آپ عورتوں کے درمیان کیوں نہیں بیٹھا، کیوں ان کی خودداری کو آپ جو ضرب لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا امتیاز کیوں کر رکھا ہے آپ نے؟
آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. ان کو وہاں بیٹھا لیے, نظروں سے نظریں نہیں ملا پا رہی, کیا یہ ان کا یہ قصور ہے, یہ غریب ہے, یہ تو آپ لوگ دل پر دل پھاڑ رہے. تو ہمارے یہاں جو طریقہ ہے کہ اس طریقے پر جو بھی نیاز دلاتے ہیں, نظر دلاتے ہیں, اس میں جو طریقے ہم نے بنا رکھے وہ طریقہ غلط ہے, اس کو چینج کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ہم خود سوچیں کہ جو ثواب ہم پہنچانا چاہ رہے وہ ثواب تو اب تک ہمیں ملا ہی نہیں. ثواب کب ملے گا؟ جب وہ کھانا غریب کے پاس پہنچ جائے اور غریب کی خودداری کو باقی رکھا جائے, اس کے گھر پر پہنچایا جائے, اس کو رسوا نہ کیا جائے کہ دروازے پر بلا کر گیلری میں بٹھال کر اس کو برسر عام رسوا کیا جائے, بلکہ اس گھر پر خاموشی کے ساتھ پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے جو تھالے جاتی ہیں اس کے گھر, کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ اور ہمارے مولانا ٹائپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو لائن لگا کے تقسیم کرواتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارے پاس افراد ہیں, تم غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ بلکہ خاموشی سے دے کر آؤ. تو بہرحال یہ جو طریقے میں جو یہ طریقہ خود سوچے. شاید میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشحال رکھے, میرے اوپر بیتی ہے. جب میں پڑھتا تھا تو یہ سب چیزیں جو ہے, غربت کا زمانہ تھا, یہ سب چیزیں اتنی بیتی ہیں کہ دل پھٹتا تھا. تو مجھے بہت احساس ہے یہ جو طریقہ جو چل پڑا ہے نا, یہ طریقہ غلط ہے. ورنہ نفس نظر کرنا, نفس ثواب کا پہنچانا, یہ شریعت میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت ہی محمود اور قابل تعریف عمل ہے. لیکن اس کو جب کیا جائے, ایسا کیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اور جتنی بھی ہم نیاز کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کا نواسا, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کے اور چچا, سب رشتے دار دنیا سے آپ کے سامنے گئے, لیکن کبھی بھی آپ نے ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے وہ سب کچھ نہیں کیا, وہ طریقے نہیں کیے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا, جو طریقے ہمیں سامنے بیان کیے جاتے ہیں وہ حدیث والی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پڑھا, وہ جو ہے آپ نے پڑھا کھانے پر برکت کے لیے, یعنی کھانا کم تھا, کھانے والے زیادہ تھے, اس پہ آپ نے سورتیں پڑھی, اللہ نے اس میں برکت دی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کھانے پر نہیں پڑھنا چاہیے, کھانے پر جو پڑھا ہے اللہ کے رسول نے وہ برکت کے لیے. اور ہمارے یہاں جو کھانے ہوتے ہیں وہ ایک تو کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہی ہوتے, اور اس پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ برکت کے نیت سے پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ وہ اس نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ثواب بغیر پڑھے ہوئے, بغیر اس طریقے کا انجام دیے ہوئے پہنچ ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب ایک بات اور پوچھنی تھی مجھے. پوچھے. یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ یا سب سے بہترین کسی کی مدد کی جائے تو کھانا کھلانا چاہیے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مان لیجیے کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے ہے, لیکن اس کی اور بہت سی ضروریات ہیں جو اس کی پیسے سے پوری ہو سکتی ہے, تو کیا اس صورت میں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس کی مالی مدد کر دیں بجائے اس کی کہ اس کو کھانا دیں؟ جی جی, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بہن کہ ہمارے علاقوں میں جو پرچونی کی دکان والے نا, ان کو سب معلوم ہوتا ہے کس کے یہاں 100 گرام تیل جا رہا ہے, کس کے یہاں 250 گرام چینی جاتی ہے, اور 5 روپے کی پتی کا پیکٹ روزانہ جاتا ہے. اس سے اور ترک کے جو لوگ ہیں نا, ترکی جو لوگ ہیں, الحمدللہ وہ اس طریقے پر عمل کرتے کہ سبزی والے کو کہ اور راشن والے کے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتے, کہتے بھائی یہ میرے طرف سے 5000 روپے ہیں, آپ جو ہے جس کو بھی دے دے, دوسرے دن میں پیمنٹ کر دوں گا, زیادہ ہوں گے تو اور دے دوں گا, کم ہوں گے تو دکان والوں کے پاس جب کوئی آتا ہے مستحق تو وہ اس کو راشن کا سامان دے دیتے ہیں, پیسے نہیں لیتے, پیسے اس بندے سے لیتے جو کہہ گیا ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ راشن دے دیا جائے, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ نقد پیسے دے دیے جائے. البتہ نقد پیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں غربت ہوتی ہے وہاں جہالت بھی ہوتی ہے, بہت ساری لتیں بھی لگ جاتی ہیں, تو پیسے دینے کی شکل میں ایسا ہوتا ہے, کچھ شوہر ہوتے ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں جو ظالم ٹائپ کے, جو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے بیویوں سے پیسے مار توڑ کے لے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے راشن سے مدد کرنا زیادہ بہتر. جی
جی اور کچھ؟ جی شہر خان شاید آپ مطمئن نہیں ہوئی نا؟ آپ کھل نہیں آ گیا سمجھ۔ نہیں کھل کر کہیے گا. دیکھیے آپ کا پورا حق ہے مجھ سے علم حاصل کرنا، اور میں کبھی اللہ آپ کو بہن کہا تو بھائی ہونے کی حیثیت سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا. آپ مطمئن ہو کر کچھ بھی سمجھ لیجئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی خاموشی کہ شاید آپ کو کہیں نہ کہیں بات میری سمجھ میں نہیں آئی. نہیں نہیں آ گیا سمجھ۔ اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور کچھ پوچھنا ہے کسی بہن کو؟ ٹھیک ہے السلام علیکم.